محترم سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ویڈیو نمبر 14 کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ پچھلے ویڈیو نمبر 13 میں ہم نے آپ کو قضاء حاجات کے آداب آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ آداب آخر رہ چکا تھا۔ آج وہاں سے ہم انشاءاللہ آگے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آپ ہمیں فرماتے ہیں کہ قضاء حاجت کرنے کے بعد جو ہے چونکہ استنجا اور استبراء کا مرحلہ آتا ہے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں وَأَن تَصُبَّ الْمَاءَ کہ آپ پانی بہائے بِالْيَدِ الْيُمْنَى دائیں ہاتھ سے، اور وَتَغْسِلَ الْعَوْرَةَ بِالْيَدِ الْيُسْرَى اور اپنی شرمگاہ کو مخصوص اعضاء کو دھو لے اپنی بائیں ہاتھ سے، إِلَّا لِضَرْوَةٍ ہاں مگر کچھ ضرورات کی بنا پر آپ دائیں ہاتھ سے بھی دھو سکتے ہیں۔ ضرورت سے مطلب یہ کہ آپ کے بائیں ہاتھ میں کوئی زخم وغیرہ ہو یا بائیں ہاتھ میں کوئی ایسی تکلیف ہو جو آپ استنجا نہیں کر پاتا، تو ایسی صورت حال میں جو ہے آپ دائیں ہاتھ سے بھی استنجا کر سکتے ہیں، ورنہ آپ دائیں ہاتھ سے پانی بہائے گا، بائیں ہاتھ سے آپ اپنے استنجا کا مراحل پورا کرے گا۔ اور ان میں سے کہ وَأَن تَمْشِيَ قَبْلَ الْإِسْتِبْرَاءِ خُطْوَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ کہ استبراء سے پہلے جو ہے آپ چند قدم چلیں، اپنے قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد استنجا استبراء کرنے سے پہلے چند قدم آگے چلیں یا اس سے زیادہ، ان تیسرا اگر آپ کو میسر ہو۔ تو اگر ہم بلتستان میں ہو، بلتی واش روم سسٹم ہو، تو اس صورت تو ممکن ہے، کر سکتا ہے کہ آپ پیشاب پخانہ کسی اور جگہ کرتے ہیں اور استنجا استبراء کسی اور جگہ کرتے ہیں، تو اس صورت میں تو اس سنت پر عمل کرنا ممکن ہے، لیکن فلش سسٹم ہونے کی صورت میں اس سنت پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اس لیے ہمیں بلتی اگر جو کسی جگہ پر ہو تو کوشش کریں اس سنت پر عمل کرنے کے لیے آپ پیشاب پخانہ کسی اور جگہ کریں اور استنجا استبراء کسی اور جگہ کریں، تاکہ آپ کے لیے وہ اس سنت پر عمل ہو سکے کہ ان تمشی قبل الاستبراء خطوات او اکثر چند قدم یا سے زیادہ جو ہے آپ پہلے چل سکیں۔ آگے فرماتے ہیں وَأَن تَنَحْنَحَ یہ کہ آپ کھنکاریں، پیشاب پخانہ کرتے وقت تھوڑا سا کھانسی کے ذریعے بتکلف کھنکارنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے، تاکہ اس سے جو ہے ہم قضاء حاجت سے جتنا ہو سکے جلدی فارغ ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے، لہٰذا ہمیں بھی اس پر عمل کرتے ہوئے تھوڑا سا کھنکارنا چاہیے، تاکہ ہمارا جو ضروریات ہے وہ جلدی سے ختم ہو کر واش روم سے فارغ ہو کر باہر آ جائے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَأَن لَا تَصُبَّ الْمَاءَ فِي مَوْضِعٍ قَضَاءِ الْحَاجَاتِ آپ ایسی جگہ پانی نہ بہائیں جہاں پہ آپ نے قضاء حاجت کی ہو، لیکن اس سنت پر ہمیں آج کل عمل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں، بلکہ یہ متروک ہے یہ سنت، کیونکہ آج کل فلش سسٹم ہو چکا ہے، لہٰذا جس جگہ ہم قضاء حاجت کرتے ہیں اس جگہ پانی بہائے بغیر ہمارا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اگر بلتی واش روم ہو تو پھر وہاں چانسز ہے کہ آپ پہلے فارغ ہو کر آ جائیں، اس کے بعد استنجا کے لیے کسی اور جگہ جائیں، لیکن اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے اس میں تو یہ اس سے بچنا مشکل ہے، اس سنت پر عمل ہونا ہمارے لیے انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ پھر بھی آپ ایسا کر لیں کہ فلش سسٹم ہو تو پھر آپ پیشاب پخانہ کریں، کرنے کے بعد اس پر پانی بہائیں، پانی بہا کے گندگی کو پہلے صاف کر لیں، اس کے بعد اس پر آپ جو ہے استنجا کا مراحل پورا کریں۔ تو فرماتے ہیں اللہ تَصُبَّ الْمَاءَ آپ پانی نہ بہائیں فی موضع ایسی جگہ پر قضاء الحاجات جہاں قضاء حاجت کی ہو۔ آگے فرماتے ہیں وَأَن تُقَدِّمَ رِجْلَكَ الْيُسْرَىٰ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت جو ہے آپ بائیں پیر کو پہلے مقدم رکھو، وَالْيُمْنَىٰ عِنْدَ الْخُرُوجِ اور نکلتے وقت دائیں پیر کو پہلے رکھو، وَأَن تَقُولَ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اس دعا کو پڑھیں اللہم انی اعوذ بکا اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں من الخبث والخبائث اور خبث والخبائث جن اور جنات سے، ومن الشیطان الرجیم اور شیطان مردود سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا پہلے پڑھیں، پڑھنے کے بعد جو ہے آپ بائیں پیر واش روم کے اندر رکھ کر اندر جائیں، اور وعند الخروج نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے اخرج عنی جس سے مجھ سے نکالا الاذی تکلیف دہ چیز کو، وعافانی اور مجھے عافیت دی، سکون دی۔ یہ دعا جو ہے آپ بائیں پیر واش روم سے باہر رکھ کر واش روم سے باہر آنے کے بعد جو ہے اس دعا کو پڑھیں، او مثلہا یا اس جیسا کوئی اور دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بیت الخلاء میں جانے کی چند آداب تھے جو ہم نے آپ تک پہنچا دیا۔ ابھی
کچھ آداب پھر بھی رہ جاتے ہیں، انشاءاللہ ہم آنے والے ویڈیو میں آپ تک پہنچا دیں گے تاکہ آپ کو سننے میں بوریت نہ ہو۔ لیکن اس بات کا ہم خیال رکھیں، واش روم جاتے وقت جو ہے اکثر طور پر ہم ایسے تیزی کے ساتھ جاتے ہیں اور تیزی کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں، ان سنتوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا روزمرہ ہونے والی عمل ہے، یہ ہماری عادتیں ہیں، لہٰذا اس کو ہم سنت کے مطابق کریں گے تو یہ جو ہمارا عادت ہے وہ سنت بن جائے گی، تو آپ کو اپنی ضروریات بھی پوری ہو گئی اور آپ کے لیے سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل گیا۔ لہٰذا اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کر لیں۔ واش روم میں جاتے وقت پہلے دعا کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد آپ بائیں پیر کو رکھ کے واش روم جائیں اور واپس آنے وقت جو ہے دائیں پیر کو واش روم سے باہر رکھ کر آ جائیں، باہر آنے کے بعد اس دعا کو آپ پڑھیں۔ لہٰذا یہ سنت ہے، ان سنتوں کا خیال رکھیں۔ مسجد میں جاتے ہیں تو بھی ہم انتہائی لاپرواہی کے ساتھ مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، لاپرواہی کے ساتھ مسجد سے باہر آ جاتے ہیں۔ ہم واش روم جانے کے لیے جس طرح بائیں پیر پہلے رکھا جاتا ہے، نکلنے کے لیے دائیں پیر پہلے نکالا جاتا ہے، اس طرح مسجد میں داخل ہونے وقت اس کا بالکل الٹ ہے، اس کے برعکس ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوتے وقت دائیں پیر پہلے ڈال کے مسجد کے اندر چلے جائیں اور نکلتے وقت بائیں پیر پہلے باہر رکھ کے آپ نکل آ جائیں۔ تو یہ چیزیں ہماری روزمرہ زندگی کا عادتیں ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، لیکن اسی کو سنت کے مطابق عمل کیا جائے تو کتنا ہمیں ثواب ملے گا۔ آپ جوتا روزانہ پہنتے ہیں، روزانہ آپ اتارتے ہیں، اسے جوتے کو پہنتے وقت جو ہے آپ پہنتے وقت دائیں پیر کو پہلے پہنیں اور اتارتے وقت بائیں پیر والی جوتی کو پہلے اتاریں، تو یہ بھی سنت کے مطابق ہو جائے گی۔ تو یہ ہماری جو عادتیں ہیں وہ سنتیں بن جائے گی، جس سے ہمیں جو ہے ہماری ضرورت پورا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو ثواب ملے گا، سنت رسول پر عمل کرنے کی آپ کو اجر ملے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم حد الامکان جتنا ہو سکے ہماری زندگی شریعت مطہرہ الفقۃ الاحوط کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں قیامت کے روز انہی ہستیوں کی شفاعت نصیب کرنے کی ہمیں اللہ سے امید ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔